والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں حاضر ہونا اس قدر باعث ثواب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا 1 ساعت علم دین کی باتیں سننا 60 برس کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 1 ساعت علم دین کی باتیں سماعت کرنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب قرآن کا درس دیا جائے اور لوگ جب قرآن کا درس سنتے ہیں تو رب العالمین کے معصوم فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اطمینان چین دلوں میں نازل کیا جاتا ہے اور رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر خوب اس پروگرام میں خود بھی شریک ہونے اور خوب اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ وہی 7 آیات اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ علماء نے یہ طریقہ بیان کیا، کوئی بھی بیماری ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کریں، یا خود مریض پڑھتا ہے تو اپنے اوپر دم کر لے اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ دن میں کم از کم 1 مرتبہ یہ عمل کریں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 2 مرتبہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں۔ اور فرمایا اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہر بیماری کی شفا ہے تو یقیناً شفا ہے، تو یقین کامل رکھ کر وہ اسے دم کرے گا، اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے گا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من معنی سے الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے، یعنی اے مالک و مولا مجھے شیطان مردود کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، دن بھر میں شیطان اسے گناہ نہیں کرا سکتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 98، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اور ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بسم اللہ کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ دیکھیں اسکول کالج میں جاتے ہیں تو نوٹ پیڈ ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، کیونکہ وہ لیکچر نوٹ کرنے پر وہ قائد اعظم والے نوٹ مل جاتے ہیں، اس کو ڈگری ملتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر حافظہ مضبوط ہے اور یاد کر آپ کو رہ جاتا ہے تو سبحان اللہ، سننے میں یوں مزہ آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ
لے کر آنا چاہیں اور چھوٹی سی نوٹ بک جو جیب میں رہ جائے اور پین لے لیں تو آپ کو بعض حوالے جو ہیں انشاءاللہ تعالی بڑے کام آئیں گے. تو سورہ ہود آیت نمبر 41، 12واں پارہ، رکوع نمبر 4. اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. وقال اركبوا فيها، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. سورہ نمل آیت نمبر 30، 19واں پارہ، رکوع نمبر 17 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس پر یہ عبارت تھی، انہ من سلیمان، ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تو اس میں یہ عبارت لکھی کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام آیت نمبر 118، 8ویں پارے اور پہلے رکوع میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. تو اللہ کا نام لینا اور پھر اسے کھانا یہ باعث سعادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ بسم اللہ کی ساری برکتیں نصیب فرمائے. اب آئیے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. چونکہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں مسلمان پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس یادگار رمضان کے حوالے سے یہ لمحات یادگار رہ جائیں کہ جب بھی اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے اور اس ترجمے کی برکت سے سورہ فاتحہ کے نور سے مستفید ہو جائیں. نماز میں خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا. الحمد، آپ پڑھیے میرے ساتھ، الحمد تمام خوبیاں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، دین سے یہاں مراد جزا، فیصلہ، قیامت. ایاک خاص تیری، نعبد ہم عبادت کریں، و ایاک اور خاص تیری، نستعین ہم مدد مانگیں. عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ کہ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ دعا ہے تو دعا کے اندر علماء نے، مفسرین نے فرمایا ترجمہ اس طرح ہو جیسے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے مالک و مولا تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں. اہدنا تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الحمدللہ ہے. مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 118 پر حدیث پاک ہے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کہنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا الحمدللہ کہنے میں اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک دفعہ کوئی دل سے الحمدللہ کہے تو میزان عمل نیکیوں سے بھر جاتا ہے.
جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے. تو اب دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. قرآن سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے, زور سے کہیے الحمدللہ. الحمدللہ, تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا, الرحمن بہت زیادہ مہربان, الرحیم بہت مہربان. الرحمن کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کا تصور بھی یاد آ جائے. اور یہاں تو مجازی مالک ہیں, میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو آپ اپنی کار کے مالک ہیں. حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن مجازی طور پر ملکیت پائی جاتی ہے. کل بروز قیامت اللہ کے سوا کوئی ظاہری مالک بھی نہیں ہوگا, حقیقی مالک تو وہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تیسرا پارہ رکو نمبر 11 میں فرمایا, قل, اے محبوب آپ فرمائیے, اللہم, اے اللہ, مالک الملک, اے ملک کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے, وتعز من تشاء, عزت کا بھی تو ہی مالک ہے, جسے چاہے تو عزت دیتا ہے, وتذل من تشاء, اور جسے چاہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہی دست قدرت میں ساری خیر ہے, ساری بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے. عزت کا وہ مالک ہے, ہر چیز کا وہی مالک ہے, اس کی بارگاہ میں جھک جائیے, وہ دنیا اور آخرت میں دائمی عزت عطا فرمائے گا. یوم الدین, قیامت کا دن. سورۃ المعارج آیت نمبر 4 29واں پارہ 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50 مانے 50, الفا مانے 1000, سنہ مانے سال. قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. لیکن جامع البیان 29ویں جلد صفحہ نمبر 45 پر علامہ ابن جریر طبری, جن کا سنہ وصال 311 ہجری ہے, 1100 سال قبل آپ نے یہ تفسیر لکھی جامع البیان. اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا. قرآن نے بیان کیا, ہولناکی اور خوف کا ذکر کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. مومن یعنی نیک صالح مسلمان پر اس دن آسانی کی جائے گی, حتیٰ کہ جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا ہے, قیامت کا دن اس سے بھی جلدی گزر جائے گا. اور اس کی شرح میں فرمایا, وہ دیدار الہی میں گم ہوگا. مومن صالح دیدار الہی میں گم ہوگا, اور یہ 50,000 سالہ دن ایسے ہوگا جیسے ایک فرض نماز ادا کی. ارشاد فرمایا, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کریں, و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے. جو بھی مدد کرتا ہے باذن اللہ کرتا ہے, کسی میں ذاتی طاقت نہیں. کوئی مخلوق مدد کرے, چاہے وہ ولی ہوں, چاہے نبی ہوں, چاہے عام لوگ ہوں, روحانی مدد ہو, جسمانی مدد ہو, جو بھی مدد کرتا ہے وہ باذن اللہ ہے. اس کی ذاتی طاقت نہیں, اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کی اجازت سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں ایسی کئی آیتیں اور احادیث ہیں جس میں مخلوق سے مدد مانگنے کی اجازت موجود ہے, اور جس کی شرح میں یہ فرمایا, اگر یہ سمجھا جائے کہ حقیقی مددگار کون ہے, اللہ, اور مخلوق ذریعہ ہے, تو ولی اور نبی سے بھی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی آیتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں سب سے اعلیٰ وہ تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو. تو سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 69 5واں پارہ 6 رکوع میں فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، والصالحین، اور صالح لوگ ہیں. ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلا، ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرما. کہیے آمین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آمین کہنے سے بندوں کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے. سورہ بقرہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. اس میں 286 آیتیں، 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. مسلم شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور فرمایا اگر جادو کا اثر ہو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. جنات کا اثر ہو تو جنات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. بلکہ بہترین وظیفہ ہے کہ جس پر جادو یا جنات کے اثرات ہوں وہ گھر میں ہر 3 دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ان تمام آفتوں سے جان چھوٹ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے روزی دی وہ ہماری راہ میں دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. متقین کی صفات کا بیان کیا گیا اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بن جائے، وہ متقی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے. سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں. ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگائی. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے، دوسرے رکوع میں 13 آیتیں ہیں، اور یہ 13 آیتیں منافقوں کے رد میں ہیں. منافق وہ لوگ تھے جو بظاہر حضور کا کلمہ انہوں نے پڑھا لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کیا کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض مانے بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہ زیادتی سے یاد رکھیں، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم مانے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا، فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح مانے اصلاح کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار سن لو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ آمن الناس، لوگ ایمان لائے، یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ پتہ چلا صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا کن کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ الا انہم هم السفهاء، خبردار سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق ہوتا ہے دوگلا، تو جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، دیکھیے ضلالہ قرآن میں ہے، ضلالہ کے معنی گمراہی، ہدا معنی ہدایت، تو ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، حاصل کر لیا۔ فما ربحت تجارتهم، تجارت کسے کہتے ہیں؟ بزنس، ان کی تجارت ان کے بزنس نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، آگ پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سوجتا نہیں ہے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش ہو، اس میں اندھیرا ہو، کڑک ہو، بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، کڑک کے سبب، موت کے سبب۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں مراد یہی ہے کہ منافقوں کے لیے ہدایت آسان ہو گئی، لیکن مدینے میں رہ کر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، تہجد پڑھ کے، اشراق چاش پڑھ کے، خوب عبادت کرنے کے باوجود دل میں بغض نبی تھا، دل سے ایمان نہیں لائے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، برق مانے بجلی، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے، اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہت پر قادر ہے۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو۔ کس کی عبادت کرو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا،
اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، مان کے معنی پانی، کیا ہے معنی؟ پانی، آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے کھانے کے لیے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اب تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، پھر فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن حضور نے خود بنا لیا ہے تو تم تو بڑے عربی اور فصیح و بلیغ ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک سورت۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایک سورت لے آؤ، سب مل کر تم جمع ہو جاؤ، اگر دعوے میں سچے ہو تو ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرما دیتے ہیں ہرگز تم قرآن جیسی کوئی ایک سورت نہیں بنا سکتے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کس کی خوشخبری سنائیے؟ جنات، ان جنتوں کی خوشخبری سنائیے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ کلما رزقوا منها، جب کبھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا، ان کو ملتے جلتے پھل دیے گئے۔ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، اس آیت کریمہ میں کافروں کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر کی مثال جیسی چھوٹی مثالیں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن میں مکھی کی مثال بھی ہے اور مکڑی کی مثال بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال بیان فرماتا ہے اور اس میں حیا نہیں فرماتا۔ ایمان والے اسے حق سمجھتے ہیں اور کافر اعتراض کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے توڑتے ہیں اور رشتہ داری کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے۔ فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، پس اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اندھیرے میں گناہ کیے جائیں، رات کی تاریکیوں میں کیے جائیں، دن کے اجالے میں کیے جائیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ کاش یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔